جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے جسے حق ماننا ضروری ہے اور جن کے نقش قدم پر چلنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ ہم ان سے راضی ہیں اور یہ ہم سے راضی۔ اگر کوئی صحابہ کرام کو نہ مانے یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے تو کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، کبھی وہ انسان کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ کرام میں سے ایک کو ہی نہ مانے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ سارے کے سارے نیک ہیں اور یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں اور یہ سارے کے سارے سچے ہیں اور یہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ ان صحابہ کرام کی جو مبارک ہستیاں ہیں، جو جماعت ہے، جو معیار حق ہے، اگر کوئی انسان اس دھرتی کا یہ کہنے والا ہو کہ فلاں صحابی ایسا تھا، یہ سمجھو کہ اس کا ایمان نامکمل ہے۔ صحابہ کرام کو اگر بیچ سے ہٹا دیا جائے تو ہم کسی کے لائق نہیں ہیں کہ ہم ایمان والے کہلائیں، کیونکہ جو طریقہ ہم کو ملا ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے ہی سے ملا ہے۔ جو اذان کا طریقہ ملا وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ملا، جو نماز کا طریقہ ملا صحابہ کرام کے ذریعے سے ملا۔ دین کی جو بھی باتیں ہمیں ملی ہیں صحابہ کرام کے ذریعے ہی سے ملی۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے صحابہ کرام کو نہیں ماننا چاہیے، نہ جانے کتنے صحابہ کرام کا انکار کر دیا۔ بہرحال وہ لوگ اپنے ایمان کو سنوارنے اور سدھارنے کی ضرورت ہے۔ کسی ایک صحابی کی اگر ہم نے اقتدا کر لی، اتباع کر لی تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت تھی جن کے سامنے قرآن پاک اترتا، جن کے سامنے اللہ کا فرمان اترتا، جن کے سامنے دین کا مسئلہ کوئی آتا تو اپنی جان کو لبیک کہہ دیتے، کبھی ایسا نہیں کیا کہ اپنے آپ کو بچا لیں اور دین کا مسئلہ الگ رکھیں، ایسا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ جنگ کا واقعہ ہے، عیسائیوں کے قبضے میں 3 صحابہ کرام آ گئے۔ صحابہ کرام جب 3 عیسائی جو ہرقل بادشاہ تھا ان کے قبضے میں پہنچ گئے، نوجوان صحابی تھے تینوں، بادشاہ نے کہا تم اب نے بھی جوانی دیکھی نہیں ہے، ایسا کرو ایمان بدل دو۔ تو کہا ایمان نہیں بدلیں گے۔ تو کہا ٹھیک، ان کو آزمانے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے ایسا کیا جائے کہ تیل گرم کیا جائے اور تیل گرم کرنے کے بعد کڑھائی میں ان میں سے ایک کو ڈالا جائے اور جب ڈالا جائے تو دوسرے سے کہا جائے کہ دیکھو جس طریقے سے ان کو ڈالا گیا ہے ایسے تمہاری باری آئے گی۔ وہ صحابی جیسے حکم ہوا فوراً چھلانگ لگائی اور کڑھائی میں گر گئے۔ دوسرے نے خوش ہو کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہکا بکا رہ گئے، کہہ رہے ہم نے تجھ کو اس لیے ڈالا تھا تاکہ ڈر جائیں، خوف پیدا ہو جائے۔ وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، ہم وہ کہنے لگے اس لیے ہم پڑھتے انا للہ کہ یہ تو شہادت کا درجہ پا گئے، ہم کو کم ملے گا، یہ تو شہید ہو گئے، ہم کو شہادت کا درجہ کم ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر کیسا جذبہ تھا، کہا اب ان دونوں کو نہ ڈالا جائے۔ ایک کو ڈال دیا گیا اور دونوں کو اب نہ ڈالا جائے، کہا ان کا اس سے زیادہ امتحان لیا جائے۔ کہا امتحان یہ لیا جائے کہ ان کو کمرے میں بند کر دیا جائے اور ایک نوجوان لڑکی اس کے اندر چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد اس سے کہا جائے کہ اتنا اتنا انعام تم کو دیا جائے گا اگر تم ان کو اپنی طرف آمادہ کر لیتی ہو یا اپنے داؤں پیچ میں لے آتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس نے لاکھ ہیلا کیا لیکن وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، ان کو کوئی ایمان سے ہٹانا آسان تھا، پہاڑ تو اٹھ سکتا ہے لیکن ان کا ایمان ڈگمگا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کا فرمان تھا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، تم شرک نہ کرنا چاہے تم جلا دیے جاؤ اور چاہے تم قتل کر دیے جاؤ۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت، 2 صحابی جب
کمرے میں بند ہوئے، وہ عورت لڑکی بھی بند ہوئی، بہت خوبصورت حسین تھی۔ انہوں نے کونے میں اپنا قرآن جیب میں رکھے تھے، قرآن پڑھنا شروع کیا، اس کی طرف نظر ہی نہیں اٹھا کے دیکھا، تو کیسے کون بہکائے گا؟ تو آج اگر ہم ان صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، اگر ہمارے اندر وہ جذبہ آ جائے کہ جو صحابہ کرام نے کیا ہے، تو آج ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام میں سے ایک کی بھی اقتدا کر لے، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو لوگ دیکھ کر کے ایمان کے اندر داخل ہو جاتے۔ آج اگر دیکھا جائے تو رکاوٹ تو ہم ہی لوگ بنے ہوئے، نہ تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں، نہ تو ہمارے کردار ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ کرام جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، جب ضرورت آئی دین کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، اور اللہ کے راہ میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ لیکن کیوں چھوڑا؟ صرف ایمان کی خاطر، دین کی خاطر، دین باقی ہے۔ آج اگر کوئی ہے تو دنیا کی خاطر تو چھوڑنا بہت آسان ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا، چاہے جہاں چلا جائے کمانے کے لیے، دین کے اندر نہیں، دنیا کے لیے چاہے جتنی دور چلا جائے کوئی فکر نہیں۔ اگر دین کے لیے اگر کہا جائے تو نہ جانے کیسی کیسی انسان بہانے، نہ جانے کیسا کیسا معاملہ انسان پیش کرتا۔ اگر دیکھا جائے ہم کو نماز پڑھتے 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، لیکن جو صورت جیسی تھی اب تک ویسی ہی ہم پڑھتے ہیں۔ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دین اتنی مشقت کے ساتھ آیا ہے، اتنی قربانی کے ساتھ آیا ہے۔ اگر کوئی صحابہ کرام میں سے ایک کو اگر دیکھ لے تو انسان یہ سمجھے گا کہ یہ تو کام ہم سے ہو ہی نہیں پائے۔ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو نازل کرنا چاہا تو سب سے بہتر جو دل تھا پوری کائنات کے اوپر وہ اللہ کے نبی کا دل تھا۔ جس دل کا انتخاب کیا اس دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام پاک نازل فرمایا۔ ایسے پورے انسانوں کے اوپر نظر دوڑائی، اور جو سب سے مقدس ہستیاں تھیں نبیوں کے بعد وہ صحابہ کرام کی جماعت ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت کا مقام رکھا تھا، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام رکھا تھا کہ نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا تھا۔ جو ہمیں دین ملا ہے صحابہ کرام کی قربانی ہی کے ذریعے سے ملا۔ آج انسان ابھی دیکھنا نماز پڑھنے کے لیے 2 ہی رکعت کے بعد نہ جانے کتنے لوگ چلے جائیں گے۔ پوچھا جائے رکعتیں کتنی؟ جمعے میں 12 رکعتیں، لیکن کہنے کے لیے صرف بچی، صرف کہنے کے لیے بچی۔ کہاں آپ دیکھیں نہ جانے کتنے لوگ چلے جاتے ہیں، اور یہ ہر مسجد کا تقریباً ماحول بن چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کم سے کم اگر ہم ہفتے میں آتے ہیں تو کم سے کم ایک ہی دن تو پوری نماز پڑھ لیں۔ ایک عالم صاحب فرماتے تھے کیا ہم صرف یہ غور کریں، کیا ہم صرف جمعے ہی کے دن کھانا کھاتے؟ ہم روزانہ کھانا کھاتے؟ کیا اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے صرف جمعے ہی کے دن دیکھتے؟ ہم تو روزانہ دیکھتے۔ کیا اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے صرف جمعے ہی کے دن پکڑتے ہیں؟ ہم تو روزانہ پکڑتے۔ کیا اللہ کے دیے ہوئے دل کے، جس کی آپ علاج کرانا چاہیں، دل کے اندر بیماری ہو جائے لاکھوں روپے لگیں گے؟ اب بتاؤ صرف دل کی بیماری کی صحیح کرنے کے لیے لاکھوں روپے، اور جو اس نے دل ہی پورا دیا ہو اس کی کیا قیمت ہو سکتی؟ تو کیا صرف اس دل سے ہم جمعے ہی کے دن کام لیتے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، لیکن ہفتے میں صرف ایک دن اللہ کو یاد کرتے۔ اگر آپ کا من کر رہا ہے کھانے کا ایک ہی لقمہ ملے، نہ جانے کتنی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن مسجد لڑائی کے لیے تیار نہیں، لیکن جب بلا نازل ہوتی ہے، جب مصیبت نازل ہوتی ہے، جو مسجد کو ویران کر رہے ہیں، آباد نہیں کر رہے ہیں، انہیں کے اوپر آتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کے اندر جو پریشانی ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ مسلمان اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک مضبوطی سے 2 چیزوں کو پکڑے رہو گے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 اللہ کے نبی کی سنت، اور دونوں چیزیں چھوٹ گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ہم گاؤں میں تلاوت کی جاتی ہے، کتنی قرآن کا حق ادا کیا جاتا ہے، کتنی سنتیں زندہ کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے محبت رکھنے کی اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا